بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ اسکول کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ہم اے آئی کیسے سکھا سکتے ہیں اور اے آئی سے کیسے اویئر کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے والدین بھی کانشیس ہو رہے ہیں اور بار بار سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں اسکول کالجز میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر بھی بچے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ اے آئی کیا ہے اور اے آئی کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ایسے کون سے کورسز ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں آج سیکھ لینے چاہیے۔ بیٹا سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اے آئی کا استعمال کرنا یا اے آئی کے ٹولز کو استعمال کرنا یہ اے آئی سیکھنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، کینوا ہے یا اسی طرح کے اور بھی کئی سارے ٹولز ہیں، تو یہ اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ پورا اے آئی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان ٹولز کو سیکھنا اور ان ٹولز سے کام لینے کی ایک پریکٹس ہے۔ اور ٹولز کا استعمال سیکھنے کے نتیجے میں آپ یوزر تو بنیں گے لیکن ڈیولپر نہیں بنیں گے۔ اسی پوائنٹ پہ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ ان ٹولز کو سیکھنے کا نام اے آئی ہے، جبکہ ان ٹولز کو سیکھنے کا نام اے آئی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ایک ایسا مائنڈ سیٹ چاہیے کہ جو بلڈرز اور ڈیولپر کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارا بچہ آگے بڑھے گا، پروفیشنل بنے گا اور کوئی کام کرے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جناب بہت سارے اسکول بنے ہوئے ہیں یا بہت سارے ادارے بن رہے ہیں کہ جناب یہ ہم اے آئی سکھا رہے ہیں، ہم فلانی چیز سکھا رہے ہیں۔ جیسا کہ مثلا میرے سامنے ایک کوسچن بھی موجود ہے کہ خاتون نے پورا ایک لمبا کوسچن لکھا ہے اور اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ جی ایک ریحان اسکول ہے کراچی میں، تو میں نے وہاں پہ بچے کے لیے پتہ کیا ہے تو وہاں پہ اس کی 10,000 مہینے کی فیس ہے، بلکہ کچھ دن پہلے کچھ بچے کاؤنسلنگ کے لیے بھی میرے پاس جب رابطے میں ہوئے تو انہوں نے بھی یہی بات مجھ سے بتائی کہ ایک بہت کاسٹلی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ادارہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے وہ کوئی ریحان سکول ہو یا کوئی اور سکول ہو، میرا کسی سکول سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اصل اصولی بات بتاتا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلا سوال ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ان بچوں کو ٹولز کا استعمال سکھائیں گے یا ان کو کانسیپٹ پڑھائیں گے۔ دوسرا سوال آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ان کو کوڈنگ، ان کو میتھ، ان کو پرابلم سالونگ سکھائیں گے یا ان کو پرومپٹ بنانا سکھائیں گے۔ آپ نے کلیئر تیسرا سوال ان سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ ان کے اندر انالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر رہے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر رہے ہیں، کیا ان کے ابیلٹیز کو بہتر کر رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں، یا جسٹ یہ ہے کہ ان کو چمکتی سکرین دکھا کر اور جناب ایک پرومپٹ کے ذریعے ایک جناب لیٹر نکل آیا ہے اور یہ بتا دیا کہ دیکھیے جی یہ کتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے جناب لیٹر تیار کر دیا، اس نے جناب فلاں ٹاپک کے اوپر یہ چیز تیار کر دی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا بن رہا ہے۔ چوتھا، براہ راست اور ڈائریکٹ آپ نے یہ کوسچن پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے کے نتیجے میں یہ بچہ ڈیولپر بنے گا یا یوزر بنے گا۔ اچھا نا، اے آئی کے اندر اگر بچوں کو بھیجنا ہے یا بچوں کو ایکسپرٹ بنانا ہے، کوئی کام کرانا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کی بیس جو ہوتی ہے وہ میتھ ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کا میتھ بہت اچھا نہیں ہے یا اس کے اندر اس کی ایکسپرٹی نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ اسے پریکٹس کرائیے مینٹل میتھ کی، اسے پریکٹس کرائیے لاجیکل ریزننگ کی، اسے پریکٹس کروائیے پرابلم سالونگ کی، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیجئے اور اس ٹاسک کو کمپلیٹ کروائیے، اور اس کام کو کرنے کے لیے کبھی پیپر کا استعمال کرائیے اور کبھی پیپر کے بغیر اس کے مائنڈ کو استعمال کیجئے۔ اور دوسرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایکوریسی کی عادت ڈالیں، مطلب بالکل ایکوریسی کے ساتھ بات کریں، ایکوریسی کے ساتھ بات بتائیں۔ تو اگر وہ ایکوریسی کے اندر بہت فٹ آتا ہے اور اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو یہ اس کو اے آئی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انالیٹیکل تھنکنگ کی عادت ڈالیے، اس کے اوپر سوال ڈالیے، سوال پوچھئے کہ بیٹا یہ کیا ہے، اس کو اگر ہم کریں تو کیا فائدہ ہوگا، نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا۔ بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی گیم آپ نے لے کے دینی ہے تو وہ بھی ایجوکیشنل گیم دیں، وہ بھی ایسی گیم دیں کہ جس کے اندر وہ سوچنے پر مجبور ہوں، وہ بیٹھیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں بیٹھنے کی تھوڑی پریکٹس ہو، اس کا
स्टेमिना बने और वो फोकस करें बात के ऊपर, किसी काम के ऊपर, किसी टास्क के ऊपर, उन्हें कहें कि ये टास्क कंप्लीट करके दें। अब आइए मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप एआई की तरफ जा रहे हैं या बच्चों को एआई की तरफ लेके जाना है या किसी बड़े ने भी एआई की तरफ जाना है, तो कम से कम उसे ये तो पता होना चाहिए ना कि एआई की मेन ब्रांचेस कौन सी हैं। तो अगर आपको एआई की मेन ब्रांचेस का पता होगा तो फिर आप कोई चीज बेहतर से कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी। इसके बाद है कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम्स हैं या एलएलएम है। तो ये वो मेन चीजें हैं कि जो सीखनी चाहिए या एआई के बड़े बड़े आप शोबे कह लें, बड़ी ब्रांचेस आप इसे कह सकते हैं। अब आइए मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अपने बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, बच्चों की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ बच्चे बड़े संजीदा होते हैं, बड़े जनाब सीरियस टाइप बच्चे होते हैं, बैठ के टिक के काम करने वाले, समझने पढ़ने वाले। तो जो बच्चे तो इस टाइप के हैं तो उनके लिए अलग शोबे होंगे, उनके लिए अलग कोर्सेज होंगे, उनके लिए अलग एक्टिविटीज हैं। और जो बच्चे उससे जरा हटके हैं उनके लिए जरा अलग एक्टिविटीज हैं। तो जो बच्चे तो अच्छे तरीके से टिक के बैठ के काम करने वाले हैं, उन बच्चों को मशीन लर्निंग का कोर्स करवाइए और कोर्सेरा से आपको फ्री में ये मिल जाएगा कुछ। फिर इसी तरह उनके लिए एक और कोर्स है कंप्यूटर विजन का। आप कंप्यूटर विजन का बहुत अच्छा कोर्स है, वो आप उसे करवा दीजिए। फिर कोर्स आता है एनएलपी स्पेशलाइजेशन, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन। ये मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और ये फ्री हैं और बड़े आराम से आप कर सकते हैं और बच्चों को करवा सकते हैं। अच्छा जनाब, वो बच्चे जो अभी 7 साल से छोटी उम्र के हैं, अब आप ये चाहते हैं कि जनाब इनको भी एआई आनी चाहिए, क्योंकि मसला ये हो गया है कि इस उम्र के बच्चों के हाथों में आज मोबाइल फोन आ गया है। तो जो बच्चे इस उम्र के हों, उनको अगर काम की कोई चीज सिखानी है, उनको कोई इंगेज करना है अच्छी चीजों में, अच्छे कामों में, तो फिर code.org पे जाइए। यहाँ आपको ब्लॉक बेस्ड कोडिंग मिलेगी, उर्दू में मटेरियल मिल सकता है। आप वहां पे लिखिए और वहां पे कहिए कि मुझे उर्दू में मटेरियल चाहिए, वो बच्चे के मुताबिक, बच्चे के लेवल के मुताबिक, वो उसी जुबान में आपको वहां पे मटेरियल मिल जाएगा और उससे यह है कि बड़े आराम से बच्चे को चीजें सिखाई जा सकती हैं। वो बच्चे के जो 7 से 14 साल के दरमियान है और उनके अंदर मैथ का एप्टीट्यूड भी मौजूद है, या अगर नहीं भी है तो कम से कम स्टार्ट तो आप करवा ही सकते हैं, ताकि ये अगर एप्टीट्यूड है तो कुछ करना शुरू कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो उसमें स्क्रैच बाई MIT, scratch.mit.edu ये वेबसाइट है, इसका आपके सामने आ भी रहा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको गेम्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की चीजें मिलेंगी, एनिमेशन मिलेगी, मुख्तलिफ चीजें आपको यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। तो इन बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छी और बहुत मुफीद चीज होगी। इन्हीं बच्चों के लिए एक और ऑप्शन भी है, टीचेबल मशीन बाय गूगल। तो यहाँ पे आप जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से आपको एआई का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है और एआई के बारे में सारी चीजें सिखाई पढ़ाई जाती हैं। बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं और हो सकता है कि जब आप इसको करना शुरू करें और अपनी निगरानी में काम को करवाएं तो आपको 10,000 या इतनी महंगी फीस शायद देनी भी ना पड़े और आपके बच्चे की जो बेसिक नीड है या जरूरत है वो पूरी भी हो जाए और ज्यादा बेहतर अंदाज से मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ कोर्सेज आप तक पहुंच भी जाएं। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन भी है यूट्यूब चैनल्स का। तो यूट्यूब चैनल पे जब आप जाते हैं तो वहां पे जाके आपको डिफरेंट तरह की सर्च देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाके अपना कॉलेज लिखें और उसके चैनल पे जाके वहां पे आपको बहुत अच्छी कोडिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह एक और चैनल है किड्स कैन कोड, तो वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत अच्छे आपको ऑप्शन बच्चों के लिए मिलेंगे कि बच्चे जो है वो बड़े आराम से मुख्तलिफ कामों को कर सकें। फिर इसी तरह एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, वो है कोर्सेरा और यूडेमी का। तो वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेशुमार कोर्सेज मिल जाते हैं। तो वहां पे उन पे जाइए और उनको सीखिए और उनको समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इस काम को करने का ठीक तरीका ये होता है कि एक फिक्स टाइम रखिए कि भाई बच्चे ने 1 घंटे के लिए इस काम को करना है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक, और इतने बजे से लेके इतने बजे जब उसने काम करना है उसको बिठाइए कि वो काम करे और उसको हल्का सा वॉच करें,
گا سائڈ پہ بیٹھ کر، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک مطلب ان اٹینڈڈ کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ پوری توجہ اور نگرانی میں کام ہوگا، اور ویسے بھی والدین کو اتنا سا کام تو کرنا ہی چاہیے نا۔ اب میں آپ کو لرننگ کی ایک ترتیب بتاتا ہوں کہ اس کام کو آپ کو کیسے کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک آرڈر میں اور ایک بہتر انداز سے اس کام کو کر سکیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن جا کے جناب کوڈنگ سٹارٹ کر دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے code.org یا اسکریچ پہ جا کے شروع کرنا ہے، اور وہاں پہ بچے کے ہاتھ صاف کرانا ہے، اس کو پریکٹس کروانی ہے، بیسک کانسیپٹ اس کے سیٹ کرانے ہیں۔ اس کے بعد پائتھن اور بلاکلی وغیرہ پہ جا کے آپ نے پھر اگلے سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہاں سے پھر اس کی لرننگ سٹارٹ ہوگی، لرننگ کا ایک بہتر لیول سٹارٹ ہوگا کہ جس کو جا کر وہاں سے وہ بہتر انداز سے کام بھی کر سکے گا۔ اس کے بعد ٹیچیبل مشین والے لیول پہ جا کے پھر بچے سے ایکسپیکٹ کریں اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ اے آئی کو اب پراپرلی سیکھیں، اب اس پہ اچھی کمانڈ حاصل کریں، لیکن اس کام میں جلدی نہیں کرنی، سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے، ریگولر کرنا ہے، یعنی کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کرنی، اور پورے ایک پلان کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ اس کا اچھا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہفتے کا ایک ٹاسک رکھ لیں کہ بھئی اس ایک ہفتے کے اندر یہ ٹاسک ہوگا، یہ کوڈنگ ٹاسک ہے یا کوئی بھی ٹاسک ہے، یہ ہم نے مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو بہت ساری ایسی پزلز دیں، پزلز کو سالو کرانا سکھائیں، اور اس کے اوپر اس کی پریکٹس کروائیں کہ آسان پزل ہے، پھر مشکل ہے، پھر اس سے مشکل ہے۔ اس سے دراصل اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس پیٹرن پہ چلنا شروع ہوگا جو پیٹرن اے آئی کے اندر چاہیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور خواتین و حضرات، اے آئی سیکھنا بہت آسان کام ہے، لیکن اے آئی بنانا اصل کام ہے، وہ سیکھیے۔ میرے عزیزوں، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ میں 2001 سے کیریئر کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں کام کرتا ہوں، اور میری اپروچ بہت سیدھی اور ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے، اور میں اس معاملے میں بھی بڑی صاف اور بڑی پختہ رائے رکھتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو محض ہنرمند بنانے کے چکر میں ان کو لیبل نہیں بنانا، بلکہ یہ ہے کہ انہیں ایکسپرٹ بنانا ہے، انہیں پروفیشنل بنانا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کسی کے ڈیولپ کردہ سسٹم کا یوزر نہیں بنانا، بلکہ ہمیں ایسے بچے تیار کرنے ہیں کہ جو نئے آئیڈیاز کے خالق ہوں، جو بہترین اور نئی چیزیں اپنے مائنڈ سے دے سکتے ہوں، اور انہی آئیڈیاز کو پریکٹیکلی ڈیولپ بھی کر سکتے ہوں۔ اس طریقے سے ان کی پوری زندگی کو لیبر بنا کے، پوری زندگی کو داؤ پہ لگا کے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی ایجوکیشن اور بچوں کے فیوچر کے حوالے سے میری سٹیٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایجوکیشن کو ایک عام طرح سے نہیں لینا چاہیے، اس کو سوچ سمجھ کر، پراپر ریسرچ کر کے، اور اچھے طریقے سے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی مدد لے کر اس کام کو کرنا چاہیے، تاکہ بچے کا معاملہ بالکل اچھے طریقے سے سیف اینڈ ساؤنڈ ہاتھوں میں آگے بڑھے۔ اور جس خاتون نے اور جس بچی کی ماں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر بچی کا بلڈر یا ڈیولپر مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا تو وہ انشاءاللہ اے آئی کے اندر بہت آگے جائے گی، لیکن اگر بلڈر مائنڈ سیٹ نہیں بنتا، ڈیولپر مائنڈ سیٹ نہیں بنتا، تو پھر حالات مشکل ہوں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔